پہلے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گروپ لالا آفریدی جس گروپ سے جیتے ہیں اس گروپ کی ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے، چاہے وہ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحومہ کا دور ہو جنہوں نے غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ایک طویل جدوجہد کی اور ان کی اوقات دکھائی اور ان کو اپنے اختیارات سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس کے بعد جب یہ عہدہ محترم جناب یاسین آزاد صاحب نے سنبھالا تو بلوچستان کا ایشو پیک پہ تھا، جب ہزاروں لاشیں لوگ روز اٹھاتے تھے۔ انہوں نے بلوچستان ایشو پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جو حکومت وقت نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے۔ یہ سہرا بھی آپ کے گروپ کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہی صدر نے سپریم کورٹ کے ہاسٹل کا جو کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہمارے وکیل بھائیوں کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں ایک 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولیات دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں مصطفیٰ لاکھانی صاحب اور خالد جاوید صاحب جیسے لوگوں نے یہ منصب سنبھالا تو انہوں نے میرے جیسے آپ جیسے ایک کامن وکیل کو اس بار کی ممبرشپ دے کے یہ اعزاز بخشا کہ میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں۔ اور اسی روایت کو جب کراچی بار ایسوسی ایشن کے اندر منیر احمد ملک صاحب جیسے بندے کو بٹھایا تو لائرز کلب کے اندر جب یہ لوگ برسوں سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، منیر ملک صاحب کی دن رات کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ لائرز کلب وہاں بن رہا ہے۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کراچی بار کے الیکشن ہونے سے پہلے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کم از کم اس کا 1-2 فلور انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اسی روایت کو بڑھاتے ہوئے آج جی این قریشی صاحب کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں ہائی کورٹ میں، سٹی کورٹ میں آپ میں سے ہوں، میں بھی ایک چھوٹا سا پریکٹسنگ وکیل ہوں، لا کا چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں جب بھی کسی سے جی این قریشی صاحب کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے کہ جی این قریشی صاحب عام وکیل ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ہم سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ہیں، ہم اپنے استاد کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ استاد تو بہت سارے ہیں جو ہیں، بہت سارے تو چلے بھی گئے، بہت سارے استاد صاحب پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے، لیکن جو لوگوں کا رویہ، جو لوگوں کی محبت، جو لوگوں کی اخوت میں نے جی این قریشی صاحب کے لیے دیکھی وہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھی۔ دوستو، اگر ہم نے اپنے وکیلوں کے مسائل کو حل کرانا ہے تو منیر ملک صاحب جیسے لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے 24 گھنٹے حاضر ہیں کہ آپ کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، میں آپ حاضر ہوں، آپ جہاں بلائیں گے میں وہاں آؤں گا۔ جو مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے مسائل حل کرنے کی۔ اور جو وکیل، عام وکیل ان کے پاس چل کے گئے اور انہوں نے بھی ان کو کہا کہ آؤ، میں آپ کا صدر ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ان کو ملک طارق عوان جیسا بھائی ملا، ان کو خاکسار جاوید حلیم جیسا بھائی ملا، ان کو میں اگر یہاں نام نہ لوں تو میرے خیال میں بڑی زیادتی ہوگی، ان کو وہاب انصاری جیسا بھائی ملا، جس نے وہاں کھڑے ہو کے یہ کہا جب ان کے چاند ایک لٹیرے جو پیسے لے کے وہاں گئے کہ ہم یہ نہیں گرنے دیں گے، نہیں بننے دیں گے، وہ وہاب انصاری ہمیں لے کے وہاں کھڑا تھا کہ میری لاش سے گزر کر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہے لوگوں کو گاڑیاں بھی گفٹ ہوئی، ہمیں پتہ ہے لوگوں کو پیسے بھی ملے، ہمیں بھی آفریں ہوئی، وہاب انصاری کو بھی آفر ہوئی، جاوید حلیم کو بھی آفر ہوئی، طارق عوان کو بھی آفر ہوئی، مگر ہم نے ان کی آفروں کو لعنت بھیجتے ہوئے آپ کے سامنے آج لائرز کلب تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے دوست، آپ میں سے کامن دوست اگر سندھ بار کونسل کے ممبر الیکٹ ہوئے تو سندھ بار کونسل کا جو پلاٹ ہے وہ جس مقصد کے لیے سندھ بار کونسل کو ملا ہے انشاءاللہ وہ مقصد ہم پورا کر کے رہیں گے۔ منیر ملک صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے الیکٹ کیا تو میں آپ سے جو وعدہ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ یہ وعدہ ضرور وفا کروں گا۔ انہوں نے وہ وفا کر کے دکھایا۔ آج پھر ہمارے دوست آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں دعوت خطاب دینا جا رہا ہوں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ صدر کراچی بار ایسوسی ایشن جناب منیر احمد ملک صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ منیر احمد ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مصطفیٰ لاکھانی صاحب، جناب جی این قریشی صاحب، نعیم گل صاحب، اکبر زرین خان صاحب، دیندار صاحب، فاروق مہتاب صاحب، خالد نواز خان مروت صاحب،
عبد الحادی صاحب, عبد الودود صاحب, شمروز خان صاحب, رؤوف آفریدی صاحب, عبد الحمید کھٹک صاحب, اے جے کے مروت صاحب, جاوید عظیم صاحب اور جاوید حلیم صاحب, دیگر میرے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں, میٹرو بل, بلدیہ اور انگل ٹاؤن سے آئے ہوئے دیگر میرے وکلا بھائیوں بہنوں, السلام علیکم. میں یہاں پر آپ کے سامنے آج کا جو پروگرام ہے ہمارا, دعوت رکھی گئی ہے, ایک تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اپنی لیگل فرٹرنیٹی کا کہ انڈیپینڈنٹ لائر گروپ کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ لالا لطیف آفریدی صاحب اور اس کی پوری کمیٹی جو تھی وہ الیکٹ ہوئی. آپ دوستوں نے تعاون کیا, وہ پورے پاکستان میں ہائیسٹ ووٹوں سے پورے اتنی بڑی مارجن سے جیتی ہے جو آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا. اس کے لیے میں آپ سب دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے جب بھی انڈیپینڈنٹ گروپ پہ اعتماد کیا وہ آپ کے اعتماد پر پورا اتری. چاہے لائرز کلب کی جس طرح میرے دوست نے بات کی عامر صاحب نے, یہ پلاٹ بھی انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ کے ہمارے سندھ چیپٹر کے رہنما جناب یاسین آزاد صاحب کے دور میں یہ پلاٹ لیا گیا. پھر سیکنڈ گورنمنٹ آئی, وہ کینسل ہوا, دوبارہ وہ صدر بنے تو دوبارہ سے وہ بحال کرایا اور آج اسی کے اس ادنا سے کارکن نے انڈیپینڈنٹ لائر گروپ کے اس کارکن نے آپ کے سامنے, لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی لائرز کلب نہیں بنے گا, وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ دن رات کام چل رہا اور کلب بننے کی تیاریوں میں ہے اور انشاءاللہ وہ جلدی سٹارٹ ہوگا. انڈیپینڈنٹ لائر گروپ, یہ ہمارے لیڈر یہاں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ لاکھانی صاحب یہاں کے چیئرمین ہمارے سندھ کے, جب بھی کینڈیڈیٹ دیا ہے ہمیشہ اس نے وکلا کی ویلفیئر کی ہے, ڈگنیٹی آف بار کی بات کی ہے, رول آف لا کی بات کی ہے, ہمیشہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کی ہے. ہم میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, ہم سب بھائی ہیں. یہ جو ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں, کبھی قومیت کی بنیاد پر کبھی مذہب کی بنیاد پر, ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے. ہمارے لیے سب برابر ہیں. جب کالا کوٹ کا رشتہ ہوتا ہے, یہ صرف کالا کوٹ ہے جو ہماری نشانی ہے, ہماری سب چیز ہے, ہماری قوم بھی یہی ہے, سب چیزیں یہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں جو اس دفعہ ہم نے انڈیپینڈنٹ لائر گروپ نے ہائی کورٹ کے لیے کینڈیڈیٹ دیا ہے جناب جی این قریشی صاحب, میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح جو وعدے ہم نے کیے تھے جب میں ایک کینڈیڈیٹ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے کے رینوویشن چل رہا ہے, کراچی بار کے اندر بار رومز بن رہے ہیں, ٹائلیں لگ رہی ہیں, ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں ہوئی 20 سالوں میں. یہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو وکلا کی ویلفیئر پر یقین رکھتا ہے, آئندہ بھی رکھے گا یقین. انشاءاللہ جی این قریشی صاحب بھی وکلا کی ویلفیئر کے لیے, ڈگنیٹی آف بار کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی این قریشی ہم میں سے ہے, آپ جیسا ہے, میرے جیسا ہے, پریکٹیسنگ لائر ہے. یہ بھی سٹارٹ اس کا بگننگ اسی طرح بسوں پہ چڑھ کر ہوا ہے. ہم کو رائل فیملی والے نہیں ہیں, ہم یہیں سے بنے ہیں, آپ لوگوں میں سے ہیں, آپ ہم میں سے ہو, ہم آپ لوگوں میں سے ہیں. تو آپ اگر اپنے جیسا کسی کو لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے بارے میں سوچے گا, اگر کسی ایلیٹ کلاس کو لے کے آئیں گے تو وہ ایلیٹ کلاس کے لیے سوچے گا, نہ کہ آپ کے لیے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آٹے گھی کا بھاؤ کیا ہے, کیونکہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے نیو کمرز وکلا جو آتے ہیں اور جن کو ہائی کورٹ میں انرولمنٹ نہیں دی جا رہی, ان کو کیا پتا کہ وکلا کے مسائل کیا ہیں, فائنینشلی مسائل کیا ہیں, لیکن ان کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو صرف اپنا نام چمکانا ہے. ان کی جاگیریں پہلے بہت بڑی ہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی بجٹ بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن وہ صرف اپنے نام کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جی این قریشی صاحب آپ کے لیے اور میرے لیے آ رہے ہیں, وکلا کی ویلفیئر کے لیے آ رہے ہیں, ڈگنیٹی آف لائرز کے لیے آ رہے ہیں. تو میں امید کروں گا جس طرح آپ سب دوستوں نے
مجھے ووٹ دے کر کامیاب کیا تو اسی طرح جی این قریشی صاحب کو بھی ووٹ دیں گے ہائی کورٹ میں جنرل سیکرٹری کے لیے، انشاءاللہ یہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا۔ ایک بار میں پھر سب آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔